دیکھیں 20ویں صدی سے یہ شروع ہوا خواتین کا دن منانے کا سلسلہ، مگر ہم اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہی وہ اقوام ہیں، یہی وہ تہذیبیں ہیں کہ جہاں عورت کا ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور عرب کے جاہلیت کے معاشرے کو دیکھا جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال پوری دنیا میں تھی۔ میں اس پر نہیں جاؤں گی۔ مسلم خاتون کو ایک سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس دین مبین نے اسے کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق میں دونوں کو برابر رکھا، فرمایا خلقکم من نفس واحدہ۔ اسی طرح اجر میں کوئی عمل کرتے ہیں تو دونوں کو برابر رکھا۔ تقویٰ کی بات آئی تو دونوں کو برابر رکھا۔ جو زیادہ متقی ہوگا وہی اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا بے شک ان المسلمین والمسلمات، مسلمانوں مردوں کی بات کی تو ساتھ پیرالل ان مسلمان عورتوں کی بات کی۔ اسی طرح مومن مردوں کی بات کی تو مومن عورتوں کی بات کی۔ عبادت گزار مردوں کی بات کی تو عبادت گزار عورتوں کی۔ اسی طرح روزہ رکھنے والی، نماز قائم کرنے والی، ان سب خواتین کو مردوں کے ساتھ ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ تو جب رتبہ مقام اتنا اللہ نے دے دیا، اتنی برابری دے دی، تو اب یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اس اللہ کے بندہ ہونے کا بھی ہم حق ادا کریں، جو ہو نہیں سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بنیادی ذمہ داری ایک عورت پر بطور مسلمان خاتون کے یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہے۔ وہ جو پیدا ہوتے ہی کانوں میں آواز پڑی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں پڑی ہیں، اسے اپنی رگ و پہ میں بھی اتارنا ہے، اپنے کردار میں بھی اتارنا ہے۔ تو توحید اور رسالت کا کنسیپٹ اسے کلیئر ہونا چاہیے، اور اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، پیار کا ایک مضبوط ایمانی تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دین کے علوم ہیں، دین کے فرائض ہیں، دین کی ذمہ داریاں، ان سے آگہی انتہائی ضروری ہے، جن میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو بچپن سے پڑھنا، پھر نماز، روزہ، اس کا اہتمام، اسی طرح حقوق و فرائض کا علم۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام فرائض کی ادائیگی پر زور دیتا ہے، کہ جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، اجر و ثواب بھی پاتے ہیں، اور آپ کی دائمی زندگی کے لیے یہ توشہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے جتنی ذمہ داریوں کو آپ عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو ایک پریکٹسنگ مسلمان ہونا، کہ اپنے کردار میں، اپنے عمل میں اخلاقیات کو بہتر بنانا، معاشرتی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کرنا، یہ سب ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں۔ بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت، آپ جس حیثیت میں جہاں پر بھی ہیں اس ذمہ داری کو سمجھنا، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، کہ اگر بیٹی ہے تو کیا تقاضے ہیں، طالب علم ہے تو کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا بھی، پھر اس پر عمل پیرا بھی ہونا۔ پھر ایک عورت کی ذمہ داری، آپ دیکھیں عورت مرکز ہوتی ہے گھر کا، اسے اپنے گھر کو اس سانچے میں ڈالنا ہے، اور اس ماحول، اسلامی ماحول کو پیدا کرنا ہے اس معاشرے میں کہ جہاں اب دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عورت اگر بہتر ہو جائے تو ایک نسلیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے خاندان پر توجہ دے، کیونکہ جب کلکم راعٍ کا حکم آ گیا ہے تو ہر عورت بھی ذمہ دار ہے۔ ہر عورت اگر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، سمجھے، تو اسے نہ صرف خود اپنے لیے اس دین کو چننا ہے، اپنی چوائس سے اسے اللہ اور اللہ کے حبیب کی تابعداری کرنی ہے، بلکہ نہ صرف ان منہیات سے بھی بچنا ہے جن سے اللہ نے روک دیا ہے، منع کیا ہے۔ وہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، وہ سب چیزیں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، لیکن ان سب چیزوں سے آگہی ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، جس حد تک ممکن ہو دین کی خدمت کا جذبہ بھی رکھے، دعا بھی کرے، اور اپنے آپ کو ہر گھڑی یہ سمجھے کہ میں ایک دین کی خادمہ کی حیثیت سے میں کچھ کر سکوں۔